جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں محبت کے جذبے کو کیسے سرایت فرمایا تھا۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالی نے بھی اسی محبت، باہمی محبت کے متعلق قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور کافروں کے لیے ان کے جو اصحاب ہیں یہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ دوستو، دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اسی محلے کے قریب ایک ایسا دردناک واقعہ رونما ہوا جو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، دردناکی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ، اور وہ منظر اب تک ہماری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ کس قدر درندہ صفت انسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں اور ہم اس پر کیا عمل کر رہے ہیں۔ دشمنیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں۔ دیکھیں، اختلاف جہاں تک ہے، اسلام نے اختلاف کی اجازت دی ہے آپس میں باہمی، لیکن علمی اختلاف کی، نظریاتی اختلاف کی۔ لیکن اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو درندگی کے ساتھ قتل کر رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ لوگ اس کی جان بچانے کی بجائے اس کا تماشا دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کرتا ہے اور اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے یا پھر اسے قتل کر دیتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہونے والا یعنی مقتول جنتی ہے۔ عمومی طور پر یہ ہمارے پاس تاثر ہے کہ جسے قتل کیا جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو حضور نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، کہ قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی اگر دونوں مسلمان ہیں تو یہ دونوں کے دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی قتل ہونے والے جو مقتول ہے، جسے قتل کر دیا گیا، اس کا کیا قصور تھا؟ قصور اتنا ہی تھا کہ اس نے ایک دوسرے مسلمانوں کو اتنا اکسایا، اس کو اتنا انسائٹ کیا یا پھر اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ دوسرے مسلمان کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ تو قصوروار ازروع شریعت اس کو بھی ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے خون آلود لباس کو لے کر معافی طلب کرنے سے قاصر رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرمایا کہ اختلافات نظریاتی ہو، علمی ہو، علماء کا ہو، فکری ہو، یہ جائز ہے دین کی حد تک۔ الحب للہ والبغض للہ کے تحت ذاتی اختلافات کو اس قدر نہ بڑھایا جائے کہ ایسے المیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی کتنا رفیع الشان ہے۔ اس نبی کے دل میں آپ کے لیے اور ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے کس قدر محبت ہے۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں کہ جبرائیل امین حاضر بارگاہ رسالت مآب ہوتے ہیں اور تھوڑے سے متفکر نظر آتے ہیں۔ عمومی طور پر وہ جب آتے ہیں سدرہ سے، جو ان کا مقام ہے آسمانوں سے، تو بڑے حشاش بشاش اور خوش نظر آتے ہیں، لیکن اس بار جب آئے تو تھوڑے متفکر تھے، فکر مند تھے،
تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج تم فکر میں نظر آتے ہو؟ تو جبرائیل آمین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آتے آتے اللہ کے حکم سے میں نے جہنم کا مظاہرہ کیا، اس کا معائنہ کیا، تو مجھے اس میں 7 طبقات نظر آئے، یعنی 7 ڈفرینٹ پلیسز، لوکیشنز اور اسٹیجز، میں نے ان سب کا مشاہدہ کیا۔ تو سب سے نچلا طبقہ ہوگا یا رسول اللہ جہنم میں، وہ منافقین کا ہوگا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہوگا مشرکین کا ہوگا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ پھر ان کا ہوگا جو چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد ان کا ہوگا جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا یہود کا ہوگا، نصارہ کا ہوگا۔ جب 7ویں پہ پہنچے تو خاموش ہو گئے، بہت خاموش ہو گئے۔ حضور نے کہا جبرائیل آخری بھی بتا دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہا نہیں، بتا دے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 7واں جو درجہ ہوگا جہنم کا، اس میں آپ کی امت ہوگی۔ تو حضور چونک گئے، حضور چونک گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے؟ میری امت، میری امت اور جہنم میں؟ حضور رونے لگے۔ اب دیکھیں کہ حضور کی اپنی امت سے محبت کا عالم دیکھیں۔ حضور نے جیسے ہی اپنی امت کے احوال سنے کہ میری امت بھی جہنم میں ہوگی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، نماز کا وقت ہوا، حضور نے نماز پڑھائی۔ مسجد نبوی میں ایک خاص مقام تو حضور کے لیے مخصوص تھا، حجرہ عائشہ کے علاوہ، جہاں حضور تنہائی میں بیٹھا کرتے، تشریف فرما ہوتے۔ تو حضور نے جب نماز سے فراغت حاصل کی تو صحابہ سے گفتگو فرماتے، دین کے امور پر تبادلہ خیال ہوتا، احکام نافذ کیے جاتے۔ لیکن اس بار حضور نے جب سنا کہ حضور کی امت جہنم میں جائے گی، گناہگار جو ہوں گے، تو حضور نے کسی سے بات نہیں کی، بالکل خاموش ہو گئے اور اپنے ایک خاص حجرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کا وقت آیا، پھر حضور برآمد ہوئے۔ جب حی علی الصلاۃ کی، قد قامت الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوئیں، حضور پھر آئے، نماز پڑھ لی، پھر حجرے میں چلے گئے۔ اور حضور حجرے میں گئے اور جا کر حالت سجدہ میں ہیں اور اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پھر شام کی نماز کا وقت آیا، عشاء کا، حضور پھر برآمد ہوتے ہیں، پھر کسی سے بات نہیں کرتے، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں، آئسولیشن میں خود کو رکھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، کنفائنمنٹ میں رہتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ دوسرا دن آ جاتا ہے۔ صحابہ نے کبھی ایسا احوال نہیں دیکھے، صحابہ بہت پریشان ہو گئے، اور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور سے بے پناہ قربت حاصل تھی، حضور کے دوست، حضور کے رفیق تھے، آپ نے سنا پچھلے جمعے میں گزشتہ سے پیوستہ میں، وہ بڑے بے چین بے قرار ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ میرے نبی بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسرے دن تھوڑی سی ہمت جٹائی اور دروازے کے پاس جا کر کان لگائے کہ دیکھے تو صحیح کیا چل رہا ہے۔ دوسرے دن 5 نمازوں میں یہی حال رہا، حضور نماز کے لیے آتے رہے، پھر حجرے میں جاتے رہے، کسی سے بات نہیں کی۔ الغرض تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن، اور حضور نے کسی سے بات نہیں کی۔ نماز پڑھ کر پھر چلے گئے، پھر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو سرکار صدیق اکبر نے بڑی ہمت جٹائی اور جٹا کر دروازے پر آئے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ نبی کو دروازے پر سے آواز نہیں دینا، یہ قرآن کے احکام ہے۔ لیکن فکر مند ہوئے کہ آخر بات کیا ہے، آخر بات کیا ہے، حضور اس قدر متفکر اور فکر مند کیوں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے دستک لگائی، سلام کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جواب نہیں آیا۔ دوسری بار کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اب اور ڈر گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے عمر، میں نے 3 مرتبہ سلام عرض کیا حضور کی بارگاہ میں،
حضور نے جواب نہیں دیا۔ اندر سے مجھے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ اے عمر تم ایک کام کرو، چلو چل کر ہم کہتے تم سلام کرو، ہو سکتا ہے کہ حضور جواب دیں۔ حضرت عمر نے بھی سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی سلام کیا، ایک روایت میں جواب نہیں آیا۔ تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو علی کے پاس جاتے ہیں، علی کو بھی اطلاع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کر لی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا جواب آ جائے، وہ تو ان کے بھائی ہیں، وہ خون ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس جب یہ احوال بیان کیے گئے، حضرت سیدنا علی نے کہا کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ جب تم لوگوں کے سلام کا جواب نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ میرے بھی سلام کا جواب حضور مرحمت نہ فرمائیں۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں سیدہ کو بلا کر لاتا ہوں، میں مالک نہیں ہے دو جہاں کو بلا کے لاتا ہوں، وہ شہزادی رسول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے سلام کا ضرور جواب دیں گے، کیونکہ وہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ جب محفل میں آتی ہیں تو حضور اٹھ کر ٹہل جاتے ہیں اور ان کو چومتے ہیں، پشمان مبارک میں نے یہ محبت دیکھی ہے، اور اپنی مسند پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں، خود بازو بیٹھ جاتے ہیں۔ جس مسند پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، وہ سیدہ کائنات کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے یہ اسلام میں سکھایا ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی اہمیت کو بتایا ہے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سیدہ کے پاس گئے، سیدہ گئیں، اور سیدہ جب گئیں تو دروازے پہ جا کے جب سلام کیا تو حضور فوراً اٹھے اور دروازے کی کنڈی کھولی، سیدہ کو اندر بلا لیا۔ سیدہ کو اندر بلایا، کہا بابا جان کیا ماجرا ہے، ہم سے کیا کوئی خطا ہو گئی، اصحاب میں سے کسی کی بات آپ ناراض ہو گئی، بتائیے تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا کہوں، 3 دن قبل جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ سارے احوال سنائے جو میں نے آپ سے عرض کیے، اور کہا کہ میری امت کا ایک طبقہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تب سے اب تک رو ہی رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تم تنہا چھوڑ دو۔ وہ چلی گئی۔ حضور اب جب کہ بیٹی کو دیکھے تو ظاہر سی بات ہے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اور جذبات سے مغلوب ہوئے، بہت گڑ گڑایا اور روتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین پھر آئے اور یہ آیت مبارکہ لے کر آئے جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کو اتنا دے گا آپ کا رب کہ آپ کو راضی کر لے گا، آپ کی امت کی مغفرت کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، بحقی شریف اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے پاس ایک کنڈیشن رکھا، ایک کنڈیشن رکھا، اور کنڈیشن کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کنڈیشن یہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کی مغفرت کروا لیں، یعنی جو گناہگار ہیں آپ کی امت میں ایسے ہی ان کی مغفرت کر دی جائے اور انہیں جنت میں مقام عطا کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، یا پھر محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے۔ تو which was a better option؟ کہ ایک طرف آدھی امت ایسے ہی نکل جا رہی ہے اور دوسری طرف اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے، انٹرسیشن جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے، سفارش کرے سوائے ان کے جس کو اجازت دی گئی ہے۔ بھئی آپ لوگ ہر طبقے میں، ہر مکتب فکر میں ایک حدیث مبارک ہے اور اس پر ایمان سب کا ہے کہ حافظ قرآن چاہے وہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، ذاتی زندگی کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ نے سنا ہے نا کہ حافظ قرآن 7 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، سنا ہے حدیث مبارک؟ بتائیے، بولیے بھئی، سنی ہے کہ 7 لوگوں کو لے جائے گا، گناہگار ہوں گے، ماں باپ کو لے جائے گا، اور 5 جس کو چاہے سفارش کرے گا، جنت میں جائے۔ جب ایک حافظ قرآن جو صرف رٹ کر حافظ بنا ہے اللہ اسے اختیار دے گا، تو ذرا سوچے کہ میرے نبی کے اختیار کا عالم کیا ہو، جو صاحب قرآن ہے، جن کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت
لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ محبوب اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے سینوں پر نازل کرتے تو ہماری ہیبت سے، ہمارے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ قرآن میرے نبی کے سینہ اقدس پر نازل ہوتا تھا۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد عرض کیا کہ مولا مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میری آدھی امت جنت میں ڈال دی جائے، بلکہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرما دے۔ یعنی شفاعت وہ کہ جب جہنم میں اللہ کے بندے ڈالے جائیں تو محبوب اٹھ کر ٹہل جائیں اور کہیں کہ مولا نہیں، میرے امتی کو بخش دے۔ تو یہ ہے شفاعت کا اختیار جو ایک عام مسلمان کو بھی دیا گیا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے، یہ بھی حدیث ہے متفق علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورۃ الملک کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو اس کا قاری ہوگا، جو اس کی تلاوت کرے گا، تو یہ سورۃ الملک قیامت کے دن اگر کوئی بندے کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور اس نے اس کی تلاوت کی ہوگی زندگی میں، تو باضابطہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سورہ جھگڑا کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کہ نہیں مولا اسے بخش دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ اس سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ جو سارے کا سارا قرآن میرے نبی کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، کیا اس نبی کے پاس نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ شفاعت کا اختیار نہیں؟ ایسا بالکل نہیں دوستو۔ تو یہ آپ نے کچھ احادیث سنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، اور حضور نے جا بجا اپنی امت کو محبت کی تلقین فرمائی ہے دوستو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کا ایثار، ان کی قربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیسے ماحول میں میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ 1400 سال پہلے کیسے حالات تھے؟ لائف واز ناٹ اے بیڈ آف روزز، زندگی اتنی آسان نہیں تھی، بلکہ میں کہوں کہ معاشری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے جس قدر برا حال مکے والوں کا تھا، دنیا میں ایسا حال کسی کا نہیں تھا۔ جب میرے نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اتنا معاشرے میں برائیاں تھیں کہ آپ ان برائیوں کو شمار تک نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں جب نبی کے نام کا اصحاب نے کلمہ پڑھا تو آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں ان کی محبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایثار، قربانی آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی زندگیوں میں آپ کو ملے گی۔ دوستو ایسے بے شمار واقعات ہیں، وقت کی تنگی کے اعتبار سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کے اندر بھی اسلامی روح کو پھونکا جا سکے کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے میرے دل کے بڑے قریب، کہ جب مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی تو بے سر و سامانی کے عالم میں نکل گئے۔ حضور نے کہا چھوڑ دینا ہے مکہ، تو صحابہ نے کہا چھوڑ دینا ہے، مال و دولت چھوڑ دی، گھر بار وہیں کے دھرے رہ گئے۔ دولت تھی، کسی کے باغ تھے، کسی کا کھیت تھا، کسی کی دکان تھی، کسی کا کاروبار تھا، کسی کی تجارت تھی، سب کچھ تھا، چھوڑ دیا اور چھوڑ کے مدینے کی طرف بے سر و سامانی کے عالم میں چلے گئے۔ یہاں تک احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بیوی تھی اور اس بیوی نے آنے سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں آتی، میرے ماں باپ کو چھوڑ کر، میرے شہر کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، کعبے کو چھوڑ کر، تمہیں جانا ہے تو تم چلے جاؤ، تو صحابہ کا وہ جذبہ ایمان تھا کہ صحابہ نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اور جب مدینۃ المنورہ میں آئے انصاری صحابہ، یعنی جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب حضور کا استقبال کیا تو حضور کو اپنے اصحاب کی فکر ہوئی۔ کون؟ مہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی، جو مائیگرنٹس تھے۔ حضور ان کے لیے فکر مند تھے اور میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ایک ایک ضرورت کو ون آفٹر اینڈر پوری فرما رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ کسی کے پاس
سواری نہیں تھی۔ مکے کے صحابہ جو مہاجرین تھے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سواری نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں سواری چاہیے، ہم کیسے اپنا کام کاج کریں گے مدینے میں؟ تو حضور نے مدینے کے کسی صحابی کو بلا کر پوچھا، انصاری کو، تیرے پاس سواری ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہے۔ تو کہا ایک دے دے گا اپنے بھائی کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، یہ سواری کی کیا اہمیت ہے؟ یا رسول اللہ پیش خدمت ہے، سواری دے دی۔ کسی کے پاس گھر نہیں تھا، کوئی صحابی آئے مہاجرین سے کہنے لگے یا رسول اللہ گھر نہیں ہے رہنے کے لیے؟ تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا، اپنی مجلس مبارکہ میں ایک صحابی رسول اٹھ کر ٹھہرے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک گھر اپنے اس بھائی کو دے دیتا ہوں۔ آپ تعجب کریں گے، کاروبار تھے، پوچھا کسی کے پاس کچھ ہے دے دیں؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 کاروبار ہیں، یا 2 دکانیں ہیں، یا 2 باغ ہیں، ایک باغیچہ میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ ایثار تھا۔ یہاں تک ایک صحابی آئے، ایثار دیکھیں مسلمانوں کا آپس میں، صحابہ کا جذبہ دیکھیں۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بیوی نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے زندگی گزاروں؟ میرے پاس بیوی نہیں ہے، گھر بار کیسے چلے گا؟ تو ایک صحابی رسول اٹھے، جذبہ ایمانی دیکھیں، اور اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں۔ اب بولیں آپ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک کو رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ اس سے نکاح کر لے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہمارے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچا ہے دوستو۔ یہ تھا جذبہ ایثار اصحاب رسول کو، اور آج اس کے بالکل برعکس ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر شفقتیں، محبتیں ہماری نگاہوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی رونما کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلکی اختلافات، مکتبی اختلافات میں ہم بٹ کر رہ گئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اور آپ کیا صورت دکھائیں گے؟ اسلام صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دوستو، بالکل نہیں۔ اگر ایسے سمجھتے ہیں تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام 24 گھنٹے 24/7 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے۔ اسلام مکمل سپردگی کا نام ہے۔ اسلام اپنی نفس کی خواہشات کو پیر و ترے کچل دینے کا نام ہے۔ اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر، احادیث مبارکہ پر، سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلام پارٹ ٹائم نہیں ہے دوستو، اسلام فل ٹائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پارٹ ٹائم ہے، جمعے کو آ گئے، نماز ہو گئی، نکل گئے، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ نہیں دوستو، آپ کی ہر سانس کے ساتھ اسلام ہے، آپ کو اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر وقت آپ کو ایک کامل مومن کی طرح جینا ہے، اور اس لیے جینا ہے کہ نبی نے آپ سے بہت محبت فرمائی ہے۔ اس قدر محبت فرمائی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ فرماتا کہ محبوب اتنا دوں گا کہ راضی کر لوں گا۔ کس کے لیے؟ دولت کے لیے۔ میرے نبی نے کیا مانگا؟ اقتدار مانگا، حکومتیں مانگی، دولت مانگی، بتائیے، راحت مانگی، چین سکون اطمینان کی زندگی کبھی مانگی؟ نہیں۔ چٹائی پہ تو سوتے تھے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہاتھ کا تو تکیہ تھا حضور کا، گھر میں کل ملا کر 8-10 اشیاء سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ بچھونا تھا، چھوٹی سی چوپائی تھی، بوریا تھا، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا، اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی ایسے کرو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ حضور نے منع نہیں کیا کہ تم گدوں پر مت سو۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ سردیوں میں نرم لحاف اوڑھو، نہیں منع کیا حضور نے۔ اچھے لباس پہننے سے بھی ممانعت نہیں فرمائی میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اچھی سواریاں استعمال کرنے سے بھی ممانعت نہیں فرمائی۔ حضور نے تو آپ کو لبرٹی عطا فرمائی ہے، بہت لبرٹی عطا فرمائی، اور اس قدر آپ سے محبت کی ہے کہ آپ کا مشقت میں پڑھنا بھی حضور کو گوارا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی بچہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تو شفیق ماں اس کے پاس آ کر کہتی بیٹا آرام سے آرام سے، اتنی محنت مت کر، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ نہیں بیٹا تھک جائے گا، تجھے تکلیف ہو جائے گی، ہاتھ پیر میں درد ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح
میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین ورؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب تمہارا مشقت میں پڑنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، کہ میرا امتی مشقت میں نہ پڑے۔ حضور یہ نہیں چاہتے کہ آپ رات رات بھر ٹہر کر نمازیں پڑھیں، 24 گھنٹے اطاعت میں رہیں۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضور پوری رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ٹھہرے ہیں اور ٹہر کر عبادت فرما رہے ہیں، پیروں پر ورم آ گیا، سویلنگ آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ محبوب اتنی رات رات بھر نہ جاگا کریں، تھوڑی دیر سو بھی جایا کریں، تھوڑی دیر سو بھی جایا کریں۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تھی، آج جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور حضور کی محبتیں اللہ سلامت رکھے صبح قیامت تک۔ ایسی محبت کرنے والا نبی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی امت کو نہیں دیا ہے۔ حکایت الصحابہ کی حکایت ہے، حدیث مبارک ہے بڑی مشہور، کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا جب ذکر آیا ہے تو حدیث عرض کر دوں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضور مسکرائے، حضور بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ چلو حضور سے عرض کرتے ہیں اور کوئی دعا کروا لیتے ہیں۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے اللہ عائشہ کی اگلی پچھلی ظاہر پوشیدہ تمام خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس قدر مسرور ہوئیں، اس قدر خوش ہوئیں کہ کھل کھلا کر ہنسنے لگیں، اور ہنستے ہنستے خوشی کے مارے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئیں، بہت زیادہ خوش ہو گئیں، اور ہنستے ہنستے ان کا سر ان کی گود تک پہنچ گیا۔ یعنی ہمارے پاس کہتے ہیں لوٹ لوٹ کر ہنسنا، جسے کہتے ہیں دکنی زبان میں، تو ٹھیک اسی طرح اس قدر ہنسی کہ آپ کا سر اقدس آپ کے زانوئے مبارکہ پر آ گیا اور ہنستی جا رہی ہیں۔ تو حضور مسکرا کے پوچھے اے عائشہ بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی زبردست دعا مجھے عطا فرمائی، اتنے خوبصورت کلمات سے آپ نے مجھے نوازا ہے، حالانکہ حضور کی زوج مقدسہ ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو ان کی پاک دامنی کی قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے حضور کی ازواج مطہرات کی پاک دامنی کی، لیکن اس قدر خوش ہوئی کہ سر اقدس زانو پر آ گیا، گود تک آ گیا اور لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی کے مارے۔ تو حضور نے کہا بہت خوش ہو رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ بات ہی ایسی ہے۔ اب دیکھیں میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ تو وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ حضور کی محبت اپنی امت کے لیے ہے دوستو، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں کر پائیں تو آپ ایک کامل مسلمان ہرگز نہیں بن سکتے۔ آج کون ایسا بندہ ہے جو دعویٰ یہ نہیں کرتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ بولیے کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کرتے ہیں نا بھائی، دعویٰ تو سب کے پاس ہے۔ ایسے ہی منافقین نے بھی دعویٰ کیا تھا حضور کے دور میں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل بہت نئے نئے قسم کے فرقے آئے ہیں تھینکس ٹو سوشل میڈیا۔ صبح ایک فرقہ ملے گا، شام ایک ملے گا، رات ایک مل جائے گا۔ اختلافات ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے، اور المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی کو اصلاح پر، اعمال پر یا امت کی ترقی پر، مسلمانوں کے مسائل پر توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ جسے دیکھیے اکثر و بیشتر فرقے، سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ کہ حضور کی ذات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی شفاعت کا منکر ہے تو کوئی اختیارات مصطفیٰ کا منکر ہے، کوئی معجزات کا انکار کرتا ہے تو کوئی حیات النبی کا منکر نظر آتا ہے، کوئی شفاعت کبریٰ کا جو اختیار ہے میرے نبی کا اس کا انکار کرتا ہے،
کوئی علم غیب کا انکار کرتا۔ میں نے کہا کہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا اور سب سے بہترین نبی بنایا، کسی بھی نبی کی امت نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے کمالات پر گفتگو نہیں کی ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس طرف امت مصطفی جا رہی ہے، یہ بگاڑ کا باعث ہے۔ اس لیے کہ جب کبھی امت اپنے نبی سے دور ہو جاتی ہے نا دوستو، تو تباہی، بربادی، تاریکیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، کیونکہ اگر نبی کے دامن سے کٹ گیا تو سمجھو اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں منبر رسول پر آپ کو، منافقین نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نبی سے کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں نبی سے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ سے ان کو محبت ہے، کتنے ایسے فرقے آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے نظر آئیں گے۔ تو منافقین بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان سے آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ کیا کریں؟ آپ کی اتباع کریں، آپ کو فالو کریں دل و جان سے، اور اگر یہ ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ بھئی آپ ایک طرف اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ فرمائے میں تجھ سے محبت کروں گا، اور میں جب تجھ سے محبت کروں گا تو تیری ہر حاجت کو پوری کروں گا۔ کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے دوستو، دیکھیں بنیاد کیا بنائی گئی کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کیا کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اور نبی کی اتباع میں یہ بھی ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا، صلہ رحمی، محبتیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، مسلمان کا اتنا دشمن نہ بن جائے کہ سڑکوں پر جا کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ اتباع یہ بھی ہے کہ نہیں بتائیے، کہ محبت سے پیش آیا جائے، عفو درگزر سے کام لیا جائے، اور جب اس میں کامیاب آپ ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تو اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور جبرائیل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل، فلاں بندہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلاں کا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ٹھیک ہے مولا، تیری مرضی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں مولا تو کرتا ہے، تیرا حکم ہے تو میں بھی کروں گا۔ ایسے جبرائیل سن، سارے ملائکہ سے کہہ دے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں مولا، سارے ملائکہ سے کہہ دیتا ہوں، اب آپ تعداد کریں، ملائکہ کی تو کوئی تعداد ہی نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو سارے فرشتوں کو، آسمانوں اور زمینوں کے جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ایک کام کر کہ زمین والوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دیں۔ یہی ہے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے، جسے ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے، ہم سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، اور اسی محبت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے جا بجا قدم قدم پر اپنے نبی کی محبت کا خیال رکھا ہے، اور صبح قیامت تک آپ پر انوار اور کرم کی برساتیں ہوتی رہیں گی، نوازشات کی، بشرطے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو درست رکھیں، اور اپنا تعلق، جسے ہم تعلق بالرسول کہتے ہیں، اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رشتے کو اٹوٹ بنائیں، حضور کی محبت میں جئیں، حضور کی محبت میں اپنا وقت گزاریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو اپنی انہیں بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کیا چاہتے ہیں، انہیں حضور کے محاسن، حضور کے کمالات، ان سب کا ذکر کیا جائے۔ یہی ایسی چند باتیں ہیں جسے ہم کرتے ہوئے رفتہ رفتہ ایک صالح معاشرہ تیار کرنے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
یہی آپ کو اور ہم کو کرنا ہے، اسی پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، شفاعتی لأہل الکبائر لامتی، کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے جو میری امت کے بڑے گناہ گار ہیں۔ دیکھیں عمومی طور پر بندے سے جب کوئی خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں کہ تعلق بالرسول کے کمزور ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ آخری بات کہ امت ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے گلٹ فیلنگ، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو گلٹی فیلنگ آتی ہے، یار نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا۔ اور جب غلطی ہوتی ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے آنکھ نہیں ملا سکتے۔ کوئی غلطی کر کر آئے ہیں، کوئی گناہ کر کر آئے ہیں، تو اگر شرافت والا بچہ ہوگا، خون پاک ہوگا، تو اپنے ماں باپ سے آنکھ نہیں ملا سکے گا۔ ملا سکے گا؟ بولیے، نہیں ملا سکے گا، آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکے گا، شرمندگی رہے گی، کہیں نہ کہیں احساس رہے گا میں غلط کام کر کر آیا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح میں نے جو تجزیہ کیا ہے فی الحال فی زماننا ڈیورنگ دیز ٹائمز، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سے کوئی خطا لفظ سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جن کے صدقے دنیا بنائی گئی ہے اس نبی کی ذات سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا گناہ ہمیں ندامت کی وجہ سے ان سے دور کرتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے ماں باپ سے اپنی خطا گناہ کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، کنسائنس کی وجہ سے، یا پھر آپ کی گلٹ فیلنگ کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، پھر بعد میں لوٹ کر آ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے آپ کو ایسا نبی دیا ہے، ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب کبھی تم اپنے نفسوں پہ ظلم کرو ادھر ادھر مت بھٹکو، میرے نبی کے پاس جاؤ، جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ۔ کیسے جاؤ؟ تعلق بالرسول کو مضبوط کرو، درود پاک کی کثرت کرو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے لو لگاؤ، اور حضور کی توجہات آپ پر ہم پر ہوں گی، اور حضور آپ کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم محبت عطا فرما، ہمیں اطاعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی اور پرہیزگار بنا۔ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کا درد دکھ بانٹنے والا بنا، ایک دوسرے کی معاونت، دستگیری، امداد اور مدد کرنے والا بنا۔ ہماری صفوں میں اتحاد کو قائم اور دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔